آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے سائفر کیس کی سماعت ہوئی اور اس کے بعد القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کی ٹیم آئی تھی اور وہ ساتھ میں نیب کورٹ کے جج صاحب بھی آئے تھے. انہوں نے جو ہے ریمانڈ طلب کیا خان صاحب کا 8 دن کا, اور اس پہ بحث ہوئی اور بحث کے بعد جو ہے عدالت نے فیصلہ دے دیا, جس کی روح سے عدالت نے ریمانڈ جو ہے دینے سے معذرت کی ہے, یعنی انکار کر دیا ہے. خان صاحب کا ریمانڈ نہیں دیا ہے, البتہ نیب کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ان سے سوالات جوابات کر سکتی ہیں. تو یوں ریمانڈ کا اگر وہ لے لیتے تو چونکہ آج ہی فیصلہ ریزرو ہوا ہے, جس کی روح سے کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو خان صاحب کی 2 بیلیں یہ نان پراسیکیوشن یا نان اپیئرنس کی وجہ سے خارج ہوئی تھی, وہ بیلیں اگر ریسٹور ہو جاتی ہیں تو پھر نیب کیس میں ان کی گرفتاری نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ اپڈیٹ تھی. اس کے بعد نیب کی جو جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے, اور جو اس معاملے میں انٹروگیشن کی بات ہے, تفتیش کی بات ہے, وہ تفتیش ضمانت پہ بھی ہو سکتی ہے, اور تفتیش پر تو ظاہر ہے کوئی قدغن نہیں ہے. جو عدالت عالیہ میں آج کارروائی ہوئی ہے, جس پر ہم نے وہ چیلنج کر رکھا تھا, جو ان کی ضمانت کے بلد گرفتاری کی اخراج کے خلاف ہم گئے تھے عدم حاضری کی وجہ سے, وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے آج ہماری بحث سننے کے بعد لا منسٹری کو بلایا ہوا تھا, اور لا منسٹری نے کہا کہ جس قانون کا پروسیکیوٹر صاحب حوالہ دے رہے ہیں, یہ 3 تاریخیں لیتے رہے پروسیکیوٹر, جس قانون کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ 2001 میں آرڈیننس کے ذریعے آیا تھا, اور 8 مہینے کے بعد وہ لیپس ہو گیا 2002 میں, اور اس کے بعد 2002 سے اس قانون کا وجود ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا جی دیکھیں کہ یہ حال ہے کہ پروسیکیوٹر نے اس قانون پر جو کالعدم ہو چکا, وہ بھی 2002 میں, اس کے حوالے پر یہ تاریخیں لیتے رہے ہیں, 3 تاریخیں لی ہیں, اور آج اس میں گرفتاری ڈلوا دیا اس مقدمے میں. یہ وہ مقدمہ ہے جس میں 9 مئی کو خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا. 80 سے 100 رینجرز نے عدالت عالیہ اسلام آباد کے بائیو میٹرک کمرے میں باقاعدہ ایک یلغار مار کر جو ہے ان کو جو گرفتار کی. وہاں وکلاء کو جو ہے مضروب کیا گیا تھا, توڑ پھوڑ کی گئی تھی, عملے کو مضروب کیا تھا ہائی کورٹ کے, اور بہت زیادہ وہ جو میزیں اور دروازے تھے ان کو بھی نقصان پہنچا تھا. اور اس کے بعد جو ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اس گرفتاری کو جائز قرار دیا, جس کے خلاف سپریم کورٹ میں نالش ہوئی, اور 11 تاریخ کو 9 مئی کو یہ ہوا. 11 مئی کو سپریم کورٹ نے وہ ان کی گرفتاری کو کالعدم قرار دیا, اسی کیس میں جو آج کیس ہم کرنے آئے ہیں, یعنی القادر ٹرسٹ والے کیس میں. اسی کیس میں گرفتاری کو سپریم کورٹ نے 11 مئی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کیا تھا. اور اسی میں اسی جج صاحب کا خیر سے انہوں نے کہا تھا کہ گرفتاری ڈال کے جسمانی ریمانڈ 7 دن کا ہو چکا ہے, تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو گھڑی ہے اس کو پیچھے لے کر جائیں, اور وہ بھی کالعدم متصور ہوگا. اور آج پھر ماشاءاللہ وہی کیس میں القادر میں, جبکہ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو ہے ان کی عدم حاضری میں درخواست قبل از گرفتاری ضمانت خارج نہیں کی جا سکتی, اس لیے کہ وہ عمدن قصدن غیر حاضر نہیں تھے, بلکہ وہ تو جیل میں اٹک جیل میں ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا تھا. تو اگر عدالت کو مطلوب تھی ان کی حاضری, تو پھر ظاہر ہے کہ عدالت سے طلب کرتی, اور وہ سرکاری وسائل کے ذریعے ہی آ سکتے تھے, از خود نہیں آ سکتے تھے چل کے. تو ہائی کورٹ پہلے ہی ایسے معاملات میں فیصلہ کر چکی کہ خان صاحب کے جو عدم حاضری میں خارج ہوئی ہیں درخواستیں, وہ سارے حکم نگرانی میں کالعدم قرار دے کے انہوں نے ان کی ضمانت کی بلد گرفتاری بحال کر دی, اور وہ پٹیشنز بحال تھی. تو اس میں بھی آج انہوں نے جب یہ سنا لا منسٹری کا, تو میں نے عرض کیا کہ یہ دیکھیں جی, آپ عدالت کو بھی دھوکہ دیتے رہے ہیں. نیب جو ہے عدالت کو بھی دھوکہ دیتی رہی ہے. ایک ایسے قانون پر 1 مہینے سے یہ نثار کر رہی ہے جو قانون 2001 سے 2002 تک صرف 8 ماہ تھا, اور اس کے بعد اس کا وجود ہی نہیں متصور ہوتا, وجود ہی اس کا نہیں ہے. اس قانون پر یہ کیسے کر سکتے ہیں, اور ان کا بھی مواخذہ کیجیے گا. تو وہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ فیصلہ تو ہم پابند ہیں, وہ جو فیصلہ ہم کر چکے, لیکن ان کا بھی ہم سوچیں گے دیکھیں گے. تو وہ انہوں نے ریزرو کیا, آج سنائیں یا کل سنائیں. تو یہی بات میں نے ان کو آ کر کہی کہ یہ دوسری مرتبہ آپ کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے آپ کی گرفتاری جو تھی, خان صاحب کی گرفتاری جو آپ نے القادر کیس میں, ٹرسٹ کیس میں کی تھی, وہ آپ کی کالعدم قرار دے دی گئی سپریم کورٹ نے 11 مئی کو اسی مقدمے میں. اب پھر یہ عدالت عالیہ کے اس فیصلے کے باوجود اب پھر انہوں نے گرفتاری ڈال کر عدالت عالیہ کو اوور ریچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کاوش کر رہے ہیں. تو چنانچہ ظاہر ہے کہ ایسے میں
جج صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ 3 دن کے بعد اگر کوئی آرڈر جو بھی ہوتا ہے عدالت کی جانب سے، کیونکہ ابھی تحریری حکم نامہ نہیں آیا، اس میں کریں گے، اور اس لیے انہوں نے ان کی جو ہے جسمانی درخواست جو تھی خارج کرتے ہوئے اور انٹیروگیشن کے لیے جو ہے اگر کوئی پوچھنا چاہیں تو اس میں میں نے عرض کیا کہ جناب یہ وہ کیس ہے جو 190 ملین تو پاؤنڈ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، اگر اور وہ 190 ملین ملک ریاض کے ہیں، ذرا ملک ریاض صاحب سے بھی تو استفسار کر لیجئے گا۔ اور ملک ریاض صاحب نے جو 1 ہائیڈ پارک خرید کی تھی ماشاءاللہ شریف زادوں سے جو 25 ارب کی بجائے 50 ارب انہیں دیے گئے تھے، اوور انوائسنگ تھی، اس پہ بھی ذرا ان کے محترم شریف صاحبان سے جو ہے نواز شریف سے ذرا استفسار کر لیجئے گا۔ اور پھر اسی طرح جو وہاں سے ساری جو باقی چیزیں آئی ہیں لوازمات، اس میں تو شریف فیملی انوالو ہوتی ہے اور ملک ریاض صاحب انوالو ہوتے ہیں۔ ایک دھیلے کا عمران خان یا محترمہ جو ہے ان کی بیگم صاحبہ بشرا بیگم کے ایک دھیلے کا گین نہیں ہے، اور وہ اگر ان کو پیسے درکار ہیں تو یہ سپریم کورٹ میں درخواست دے کر یہ پیسے 160 ملین پاؤنڈ جو ہیں یہ لے سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کوئی کسی نے لانڈرنگ کی ہے تو ملک ریاض نے کی ہے، اور اگر کسی کو فائدہ پہنچایا گیا ہے تو شریفوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے، جن کی ڈبل پیمنٹ کی گئی ہے، جن کو پکڑنا مقصود ہے، جن کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے، وہ تو اس وقت بادشاہ سلامت بنے ہوئے ہیں، اور جس کے کھاتے میں ایک پائی نہیں آئی ہے اس کو آپ پابا سلاسل کر کے آپ اس کا استفسار کر رہے ہیں۔ تو بہرکیف آج یہ کارروائی ہوئی، اور دوسری یہ ہے کہ جو سائفر کا وہ لگا ہوا تھا اس میں عدالت عالیہ کی ڈویژن بینچ نے جیل ٹرائل کو روک دیا ہے، اور وہ پرسوں کی تاریخ دی ہے، کیونکہ جج صاحب جو تعینات ہوئے ہیں وہ بھی استفسار کیا ہائی کورٹ نے کہ یہ جج صاحب کیسے ایگزیکٹو نے لگا دیے ہیں، کیونکہ اس میں تو صرف اور صرف جوڈیشل ہائرارکی ہی کا بندہ جو ہے وہ لگ سکتا تھا۔ حکومت اپنی من پسند شخص کو جج لگوا کر اس سے من پسند فیصلے کیسے لے سکتی ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پرسوں وہ بھی آ جائے گا کہ وہ جج صاحب کی تعیناتی بھی آئین اور قانون کے تحت نہیں ہوئی ہے، عدلیہ کے تابع سپرویژن اور کنٹرول میں ہونا لازم ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اسی چیز کی متقاضی ہے۔ اور جو جیل ٹرائل ہے یہ بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، انصاف نہ صرف کرنا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن۔ اور جیل میں ٹرائل جو ہے وہ سیکریٹو ہوتا ہے، آپ سب لوگ یہاں کھڑے ہیں، آپ کو اندر ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ کیا عدالت کس طرح سے انصاف دے رہی ہے اور کیا شواہد آ رہے ہیں، کیا خان صاحب کا موقف ہے، کیا وکلاء کی دلائل ہیں، تاکہ آپ یہ سارا سنیں اور آپ اس کی آگہی دیں عوام کو اور قوم کو۔ اس طرح سے سیکریٹیولی جو جیل ٹرائلز ہوتے ہیں یہ انصاف کا قتل ہوتا ہے۔ تو اس لیے مجھے کبھی یقین ہے، امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جیل ٹرائل سے بھی چھٹکارا ملے گا اور اوپن ٹرائل کی طرف ہم جائیں گے، اور ہمیں توقع ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے انشاءاللہ انصاف قانون اور آئین کے مطابق دے گی۔ اگرچہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک نئی جورسپروڈنس جو ہے نواز شریف جورسپروڈنس، جسے قانونی اصطلاح میں ہم لوگ کہتے ہیں نواز شریف جورسپروڈنس، ایک بن رہی ہے اس ملک میں کہ بادشاہ سلامت بغیر کسی بائیو میٹرک کروائے ہوئے یہاں تشریف لاتے ہیں، بائیو میٹرک چل کے ان کے لیے ایئرپورٹ پر جاتا ہے، اور جب ان کی جو ہے ان کی پٹیشن لگتی ہے 1 بجے تو نیب کا پروسیکیوٹر خود موجود ہوتا ہے وہاں عدالت میں بن بلائے، اور اس کے بعد اگلے دن کے لیے لگتا ہے اور ان کو ضمانت مل جاتی ہے۔ اور ایک ایسے شخص کو جو سزا یافتہ ہے، کنوکٹ ہے، 2 کیسوں میں، ایک میں 10 سال سزا ہے، دوسرے میں 7 سال سزا ہے، 4 سال سے مفرور تھا، اور مفروری کے دوران وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت پرپیچول دوامی وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے تھے، اور تمام جائیداد ان کی کھرک اور ضبط ہو چکی تھی۔ ایسے شخص کو ماشاءاللہ ہمارا امبیسڈر جو ہے UK کا وہ ایئرپورٹ پر چھوڑنے آتا ہے، اور پھر ریڈ کارپٹ میں ان کو ماشاءاللہ باہر نکالا جاتا ہے۔ ایک نئی جورسپروڈنس جنم لے رہی ہے، ایسے میں بھی ہمیں توقع ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا ہمارے ملک پر، اور آرٹیکل 25 کی پاسداری کرتے ہوئے نواز شریف کے لیے علیحدہ قانون نہیں ہوگا شریف برادران کے لیے، اور عمران خان یا عام آدمی کے لیے ایک دوسری قانون کی یارڈ سٹک اور ٹچ سٹون نہیں ہوگا کسوٹی میں، اور کسوٹی میں برابری ہی سے انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ کیونکہ منصف کو جو ہے وہ بھی اللہ ہی کے تفویض شدہ اختیارات ہیں انصاف کرنا، اور انصاف اس لیے لازم ہے کرنا کیونکہ اللہ کی ہاں آگے بھی جواب دہ ہیں، اور جنت اور دوزخ کی ہمارا یقین ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ